ان کیفیتوں کے ساتھ، ان جملوں کے ساتھ، ان اداؤں کے ساتھ، ان بولوں کے ساتھ آپ مسجد میں دایاں قدم رکھتے ہوئے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ اکبر، اس سے پہلے جب اذان ہوئی تو اذان سنتے ہی میرے محبوب کو دیکھا گیا کہ جب اذان ہوئی ہے آپ نے جواب دیا ہے۔ مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے، آپ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ بولتا ہے، آپ اشہد ان محمد الرسول اللہ بولتے ہیں۔ مؤذن حی علی الصلاۃ کہتا ہے، آپ لا حول ولا قوت الا باللہ بولتے ہیں۔ مؤذن حی علی الفلاح بولتا ہے، آپ پھر لا حول ولا قوت الا بولتے ہیں۔ مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہتا ہے، آپ جواب میں وہی کہتے ہیں۔ مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے، آپ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ مؤذن لا الہ الا اللہ کہتا ہے، آپ جواب میں لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، محبوب مسجد کے اندر ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھا گیا آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے رب کے حضور آ کر کے امامت کے مصلی پہ کھڑے ہو کر کے تکبیر ہو جاتی ہے، اقامت ہو جاتی ہے، اللہ اکبر کہہ کے نماز میں چلے جاتے ہیں۔ یہ آپ کے دن کی نماز ہمارا ایک مستقل ٹاپک ہے، اس میں ہم انشاءاللہ رکھیں گے کہ محبوب نے اپنے رب کے سامنے نماز کو کیسے ادا کیا اور کس طریقے سے پڑھتے تھے۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آج قیام بھی کیا ہے، آپ نے بڑے خشوع کے ساتھ رکوع بھی کیا ہے، آپ نے بڑے ہی خشیت کے ساتھ سجدہ بھی کیا ہے، آپ تشہد میں بھی ہیں، پھر اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑے ہوئے ہیں، استفتاح سے لے کے فاتحہ تلک، فاتحہ سے لے کے قرآن کی کسی دوسری سورت تلک، اور اس سورت سے لے کے پھر آگے جو ہے رکوع تلک، رکوع میں اللہ کی عظمتوں کے ذکر تلک، اٹھ کے اللہ کی سماعتوں کا ذکر کرنے کے بعد سجدے میں جانے تلک، اور اللہ کی قربتوں اس کو پانے سے لے کے تشہد کے اندر جو ہے دعاؤں کو پڑھنے، درود اور سلام تلک آنے، اور پھر دعاؤں کے ساتھ سلام پھیرنے تلک آپ اپنے رب کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں۔ جو ہی آپ نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، محبوب کو دیکھا گیا کہ آپ پھر مرتبہ اپنا جو ہے تعلق، اپنا نیٹ ورک بیزی کر لیتے ہیں، کسی کی نہیں سنی جا رہی، اس وقت مصروف ہو گئے، رب سے محو کلام ہو گئے، دنیا خاموشی سے دیکھتی رہ گئی، آپ اپنے رب سے مناجات کرنے لگے، اللہ اکبر، اللہ اکبر یہ کہتے ہوئے، اسی طرح اللہم انت الصلاۃ و منک السلام، یہ ہمارا ایک مستقل ٹاپک آگے آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص اذکار، آپ کن موقع پہ کیا بولتے تھے، کیا کہتے تھے، اور آپ کی زندگی کی جو روٹین تھی تاکہ ہماری بھی وہ روٹین بنے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا گیا، آپ ان ذکر اذکار کی ایک لمبی شفٹ کے بعد دنیا کے معاملات کے لیے جو کچھ آپ نے کرنا ہے، جو دل میں ہے، آپ اس کے لیے استخارہ کر لیتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، اور آج آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اس کے لیے اپنے رب سے پھر تعلق جوڑا ہے، 2 رکعت نماز ادا کی ہے، 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں، اللہم انی استخیرک بعلمک، اللہ تیرے بندے نے کچھ کام کرنا ہے لیکن اسے خیر کے لیے تیرے علم کی ضرورت ہے، واستقدرک بقدرتک، اسے اس کام پہ قدرت پانے کے لیے تیری عطا کی ضرورت ہے، واسألک من فضلک العظیم، اللہ مجھے اس میں اچھائی چاہیے لیکن میں تیرے عظیم فضل سے سوال کر رہا ہوں، فإنک تقدر ولا اقدر، اللہ ساری قدرتیں تیرے پاس ہیں، میں ان قدرتوں کا مالک نہیں، وتعلم ولا اعلم، اللہ حقیقی علم تیرے پاس ہے، میں تو نہیں جانتا جب تک تو نہیں بتاتا، وانت علام الغیوب، غیب کے سارے علم کے خزانے تیرے پاس ہیں، اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری، اللہ مجھے پتہ نہیں کہ میرا یہ قدم کیسا ہوگا، اگر میرا یہ کام، میرا یہ قدم اٹھانا میرے لیے دینی پہلو سے، معاشی پہلو سے، اکنامیکلی مال دولت کے اعتبار سے، وعاقبت امری، اور آخرت میں تجھے منانے کے اعتبار سے اچھا ہے، تو اللہ اس کام کو فقدر ہو لی ویسر ہو لی، میرے مقدر میں بھی لکھ دے، میرے لیے آسان بھی فرما دے۔
میرے مقدر میں بھی کر دے، میرے لیے آسان بھی فرما دے۔ ثم بارک لی فی، پھر اللہ میرے لیے اس میں برکتیں فرما دے۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي، اللہ تو جانتا ہے، مجھے علم نہیں، اگر اس قدم میں میرے لیے کوئی نقصان ہے، میرے لیے کوئی تکلیف کا باعث ہے، میرے لیے کوئی پرابلم کریٹ کرے گا، اللہ یہ دنیا کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، معاش کے اعتبار سے، یا عاقبت اور انجام کے اعتبار سے، فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اللہ مجھے اس سے دور کر دے، اس کام کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے پھیر دے، اس کو مجھ سے پھیر دے۔ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، اللہ پھر جہاں میرے نصیبے میں اچھائی ہے، میرے مقدر میں وہ لکھ دے۔ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ، اور مجھے اس پہ راضی بھی کر دے، مجھے اس پہ راضی بھی کر دے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دن بھر کے معاملات کا اپنے رب کے ساتھ جو ہے استخارہ بھی کر لیا ہے، خیر مانگ لی گئی ہے اور طلب کر لی گئی ہے اور مدد مانگ لی گئی ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام صبح کے اذکار بھی کرتے ہیں، پھر آپ خالق کو اس کا حق دینے کے بعد مخلوق کا حق دینے میں سرگرم عمل ہو جاتے ہیں۔ اور بھائیو یہ وہ چیپٹر ہے محبوب کا کہ جو ملاقات بہت لمبی ہو سکتی ہے، ٹائم ہمارا 1 گھنٹے کا بڑا محدود ہے، لیکن اس میں ہم چیدہ چیزیں جو آپ نے خالق کے بعد مخلوق کے ساتھ ڈیل کرنے میں گزاری، خالق کو خالق کا حق دیا، اب خالق کی مخلوق کو ان کا حق دینے کے لیے آپ کمر باندھتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام گزرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ایک گھر میں اللہ نے کسی کو بیٹے سے نوازا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہماری طرح جا کے دستک دے کے یہ نہیں کہتے کہ آپ نے کبھی کچھ بتایا ہی نہیں، مٹھائی نہیں کھلائی، کوئی ڈبہ ہی روانہ نہیں کیا، کوئی ایسا ویسا نہیں ہوا، بچے کو دیکھا ساتھ ہی دعا کر دی، بارک اللہ لک، میرے بھائی اللہ تیرے لیے برکتیں اتار دے، بارک اللہ لک، اس بیٹے کا ہونا تیرے لیے مبارک فرما دے، بارک اللہ لک فی الموہوب، اللہ نے جو تجھ کو عطا کیا ہے، جو اللہ نے تجھ کو دیا ہے، جو تیرے لیے رزق بنایا ہے، جو تجھ کو اولاد کے میوے سے نوازا ہے، اللہ اس کو برکتوں سے بھر دے، الموہوب لک وشکرتا، اور اسی طرح تو شکر کرنے والا بن جائے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعائیں دے دی ہیں، اور آسانیوں کے ساتھ محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس بچے کو کہنے کے بعد کہتے ہیں وَشَكَرْتَ الْوَاحِبْ، جس نے تجھے دیا ہے نا تو اس کا شکر بھی ادا کرے، شکر ادا کرنے والا۔ اور شکر ادا کرنا کیا ہوتا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے دیا ہے اسی جنس سے بندہ رب کا شکر یہ نہیں کہ ہم جیسے کرتے ہیں اس کو بھی بلا لو، اس کو بلا لو، اللہ کی نافرمانیاں شروع ہو جائے، نہیں۔ وَبَلَغَ أَشُدَّهُ، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو جوان بنائے، وَرُزِقْتَ بِرَّهُ، اور اپنی اس جوانی میں جب تو بوڑھا ہو چکا ہو تو اللہ اس کو تیرے لیے فرما بردار بھی بنائے۔ بھائیو کتنی لمبی سوچ دے کے محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام، اور پھر دعا کرتے ہیں بارک اللہ لک، اللہ تیرے لیے برکتوں والا بنائے، وبارک علیک، اور آسمان سے بھی تیرے اس بچے کی وجہ سے اللہ برکتیں اتارے، وجزاک اللہ خیرا، اللہ اس کے بدلے میں تجھ کو اچھی جزا بھی دے، ورزقک اللہ مثلہ، اللہ نے جس طرح تجھے یہ دیا ہے تیری جھولی اور سے بھی بھرے، واجزل ثوابک، اور اللہ تیرے ثواب کو بہت زیادہ کر دے۔ ہماری طرح نہیں کہ بیٹا ہوا دیکھا ساتھ ہی کہہ دیا جوڑی مکمل ہو گئی ہے، کافی ہے، اگے نہ سوچے اجے، مہربانی ترس کھایا جے، نہیں۔ وَرَزَقَكَ اللَّهُ مِثْلَهُ، اللہ تجھے اسی طرح کے اور بھی دے، اور بھی عطا کرے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے چل رہے تھے، راستے میں دیکھا آپ کو بچے مل گئے۔ بچے کون ہیں؟ آپ کے نواسے حسن و حسین ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جھکے ہیں، پیار سے پیچھے سے پکڑا ہے اور ساتھ میں ان کو دم بھی کر دیا، اور کیا کہہ رہے ہیں اعیدکما بکلمات اللہ التامہ، میں آپ دونوں کو، چھوٹے ننھے منھے بچوں کو، اپنے نواسوں کو میں اللہ کے تمام کلموں کی پناہ میں لے کے آتا ہوں، من کل شیطان، ہر شیطان سے، وہامہ، اور ہر زہریلے جانور سے، ومن کل عین لامہ، اور ہر ملامت کرنے والی، نظر لگانے والی آنکھ کے شر سے۔ بھائیو ہمیں بچے ملیں،
ہم ڈانٹ ڈپٹ کے گزریں اور ان کے ساتھ جو رویے کریں. کبھی جمعوں میں دیکھ لیجئے، لیکن محبوب علیہ الصلاۃ والسلام آگے بڑھ گئے ہیں. بچوں کو ان کو جو ہے دم کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا ہے کہ ایک شخص بیمار پڑا ہے. آپ اس کو جا کر کے ملے ہیں اور اس کی تیمارداری کی ہے. تیمارداری کرتے ہوئے آپ نے اس کو اتنا بڑا نسخہ دیا کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. آپ اسے کہتے ہیں لا باس طہور انشاءاللہ، بھائی کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، پریشانی کی کوئی چیز نہیں، کوئی پرابلم والی بات نہیں، لا باس، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، طہور انشاءاللہ، یہ بیماری تیری جو ہے تجھے گناہوں سے بھی صاف کر دے گی، دکھوں سے بھی صاف کر دے گی. آپ نے اس کو حوصلہ دیا. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. اور پھر آپ نے اس کو دم کر دیا اور دم کرتے ہوئے کہا اسأل اللہ العظیم، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اپنے عظیم رب سے، عظیم عرش کے مالک رب سے سوال کرتا ہوں ان یشفیک کہ وہ تجھے شفاؤں سے نوازتا ہے.